السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 وقفا والصلاة والسلام علی رسول عباد الذین اصطفیٰ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ چلے تو سسٹرز، لاسٹ ویک ہم نے ہمارا سیشن شروع کرتے، لاسٹ ویک کیا دیکھے تھے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنو ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اور بنو عبد المطلب، یہ دونوں گھرانوں کو، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ تھے، دونوں قبیلوں کو کیا کیا؟ مکمل بوائکاٹ۔ اب بوائکاٹ یعنی ان کے پاس اب کوئی حربہ باقی نہ رہا تھا، تو انہوں نے اب آپس میں ہی ایک کانٹریکٹ کیے اور کیا کہا کہ اب ان کے ساتھ نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ سوداگری ہوگی، نہ ان کی بچیوں سے شادی ہوگی، ہے نا، اور یعنی سب چیز بوائکاٹ کریں گے۔ تو ہم نے وہ دیکھ لیے تھے، بوائکاٹ کتنے سال تک رہا؟ 3 سال تک۔ آپ اس کو یاد رکھیں، 3 سال تک ہو رہا۔ جی چلے، اب کیا ہوا؟ اس بوائکاٹ کا اینڈ تو ہونا چاہیے تھا نا، تو ہم نے بتائے تھے کہ بہت یعنی لوگ مطمئن بن عدی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے جو تھوڑا بہت غلہ لا کے دیتے تھے، تو ان میں گزارا ہوتا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک حدیث بیان کیے تھے کہ شعیب ابی طالب میں سعد بن ابی وقاص، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے تھے۔ تو بس وہ ہم نے مفہوم بتائے تھے، ابھی ہمارے پاس یہاں حدیث مل گئی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے بہت بھوک اتنی شدید ہو گئی تھی کہ میرے پانی تلے، ہاں، میرے پانی تلے کوئی ایسی چیز آئی کہ میں نے اسے جھٹ سے منہ میں ڈال دیا۔ آج تک مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ چیز کیا تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیشاب کرے، مطلب جو نیچے بیٹھتے ہو اور نالج نہیں بیٹھتی ویسا کسی چیز کی آواز آئی، تو دیکھا تو وہ یعنی چمڑے کا کوئی ایسا ٹکڑا تھا، ہاں، تو اس کو میں نے اٹھا لیا اچھی طرح، چمڑے کہاں یعنی کوئی اسکن، سمجھنا، کوئی اسکن، کوئی جانور کی جیسے اسکن، اس کو میں نے کیا کیا اچھی طرح اٹھا لیا، اسے اچھی طرح دھویا، اور آگے میں نے پتھر جلا کر 2 پتھر یعنی اسکن کو جلایا اور 2 پتھروں کے بیچ میں درمیان میں اسے کوٹ لیا، پاؤڈر بنا دیا، اور پھر پانی سے اسے پھانک لیا، اور آگے کے 3 دن بس اسی پر میرا گزارا ہوتا رہا۔ درخت کے پتے کھانے سے ہم یعنی ہمارے جسم میں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ جانور کا ہوتا ہے، اور جیسے جو وہ پاخانہ ٹوائلٹ بھی کرتے تھے تو اس میں منگنیاں یعنی ایسا آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگ پتے کھاتے تھے اور جانور جیسا کھانا کھاتے تھے، اگر بھوک لگی تو کتنا برداشت کیے نا، 3 سال، نہ 1 سال، نہ 2 سال، نہ 1 دن، نہ 1 مہینہ، 3 سال۔ اور ہم نے کہا تھا نا کہ وہاں شعیب ابی طالب میں جب بوائکاٹ کے لیے سب گئے تھے تو اس میں جنہوں نے ایمان لائے تھے وہ بھی، اور جنہوں نے نہیں لائے تھے وہ بھی گئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ تو ہمارا بہت بڑا ہو چکا ہے۔ چلے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جی صبا ہم نے شیئر نہیں کیا؟ جی چلے اب جی، اب کیا ہوا کہ صحیفہ چاک اور بوائکاٹ ختم۔ کوئی 3 برس بعد، دیکھیں 3 برس انڈر لائن کریں وہاں پر، ہاں، کوئی 3 سال، 3 برس بعد ایک اس ظلم، کیونکہ ظلم تھا نا، لوگوں بیچاروں کو نہ کوئی، بس کیا انہوں نے ایک اللہ کو ماننا شروع کیے تو انہوں نے بوائکاٹ کیا، باقی ان کا کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی ظلم کوئی ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، تو یہ ظلم تھا۔ تو اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش، اشراف مطلب سرداران ہیں، بڑے بڑے لوگ، ہاں، اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ
وہ صحیفہ چاک کر کے بوائکاٹ ختم کر دیں. اب لوگ ہوتا ہے نا دل میں کہ بغیر کام کا ان پر ظلم ہو رہا ہے, تھوڑی سی نرمی کسی کسی کیس میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف دیمک بھیج کر, یعنی یہ اللہ کی طرف سے دیمک جو اس کو لگتا ہے نا, کبھی کبھی اس کو بھی لگتا ہے, پیپر کو بھی لگتا ہے اور لکڑی کو بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیمک انگلش میں بولے کوئی, انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں, میں جلدی سے ورڈ نہیں آ رہا ہے. دیمک کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹرمائٹ. یس, ٹرمائٹ, ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. تو ٹرمائٹ بھیج کر اس صحیفے میں جو کچھ قطع رحمی, دیکھیں انڈر لائن کریں, جو کچھ قطع رحمی اور ظلم ستم تھا, یعنی جو لائن میں جو لکھاوٹ میں ظلم ستم اور قطع رحمی تھا اس سے چٹ کرا دیا, یعنی ٹرمائٹ نے اسے کھا لیا. ٹھیک ہے, اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہا. اب دیکھیں, تھے تو مشرکین مکہ, انہوں نے لکھے تھے, اللہ کا نام کیسے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی مانتے, لات عزا منات جو بھی تھے اس کو. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو اسی لیے جو نام انہوں نے, یعنی کیونکہ آپ کو آگے بھی آئے گا کہ بدر سے پہلے ابو جہل بھی کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے آواز دیتا ہے کہ یا اللہ جو آج صحیح ہو اس کو تو اس کا تو رکھوالا کرے, یعنی ایسے آگے آئے گا مفہوم. کہنے کے بعد وہ اللہ کو مانتے تھے. سورہ آئی تھنک 20 پارے میں آتا ہے نا کہ ان کو اگر کہیں گے کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو جھٹ ہاں کہیں گے, لیکن کیا کرتے تھے, شرک کرتے تھے. چلے پھر آگے, 5 اشراف قریش میں سے پہلا سب سے پہلا ہشام بن عمرو بن حارث تھا, جو بنو لوائی سے تعلق رکھتا تھا, یعنی جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مل جاتا تھا نسب نامہ میں. ہم یہ شخص زبیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا. زہیر سوری ناٹ زبیر, زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا, ہاں یعنی پھوپھی زاد بھائی تھا. اوکے, پھر متم بن عدی کے پاس گیا, یعنی ابھی ایک کے دل میں لایا تو وہ سب یہ بڑے اشراف کے پاس جا رہے ہیں. تو متم بن عدی کا تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, یہ غلہ لا کے دیتے تھے کس کو, بنو ہاشم کو, یہاں پر بوائکاٹ کے وقت. ہم اس پہ انڈر لائن کریں, متم بن عدی کے پاس گیا, پھر ابو بختری بن ہشام کے پاس گیا, پھر زما بن اسود کے پاس گیا, اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ دار و قرابت یاد دلائی, ظلم قبول کرنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا. لہٰذا یہ سب ہجوم کے ناطے, ہجوم مطلب ایک کونا نا, کعبے کا ایک کونے کو ہجوم کہتے ہیں, ہجوم کے ناکے پر جمع ہوئے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ صحیفہ کہاں لٹکائے تھے, کعبے کے اندر لٹکائے تھے. ٹھیک ہے, تو ہجوم کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفق کا پروگرام طے کیا کہ چلو سب مل کے ہی اس کو چاک کریں گے. اس کو چاک کریں گے مطلب اس کو پھاڑ دیں گے, اور یعنی پھاڑ دیں گے تو دیٹ مینس بوائکاٹ ول بی اوور لائک دیٹ. اوکے, چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئی, ہاں, تو زہیر ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا. اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا, پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا, مکے والو کیا ہم کھانا کھائیں, کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو, نہ وہ بیچ سکے نہ خرید سکے, واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظلمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. دیکھیں, تو ابو جہل نے کیا, تم غلط کہتے ہو, واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا. زما نے کہا, واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو. یہ جب دیکھا, کوئی کے دل میں ہوتا ہے نا, دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے مخالفت کرتے ہیں تو وہ ٹولی میں سے شامل ہوتے ہیں, لیکن اندر اندر کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, پر وہ کچھ کر نہیں سکتے اس وقت, تو ہو جاتا ہے. تو وہ بولتے جب لکھا گیا تھا نا تبھی بھی ہم راضی نہیں تھے اس پر. ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر وہ بولتے نا جو پاورفل ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس پر ابو البختری نے کہا, زما ٹھیک کہتا ہے, اس میں سے جو کچھ لکھا گیا اس سے نہ ہم راضی ہیں
نہ اس سے ماننے کو تیار ہے. اب 3 سال کے بعد امیجن 3 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم اسے نہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مطلب ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں ایمان اور اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب نے کس طرح سے ظلم اور ستم سہا ہے نا, کتنی تکلیفیں سہی کس کے لیے, اسلام کے لیے, دین کے لیے, اللہ کے لیے. اب مطعم بن عدی کی باری تھی. اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے. ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں. اب آپس میں ہی پھوٹ پڑ گئی, کوئی کہتا نہیں چاک کرے, کوئی کہتا ہے چاک کرے. ٹھیک ہے. پھر ہشام بن عمرو نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی. یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات کو طے کی گئی ہے, یعنی تم ابھی یہاں نہیں بول رہے ہو, تم لوگ آپس میں پہلے سے ہی یہ لگتا ہے چل چکے ہو, مطلب سمجھ میں آئے. یہ بات تو رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے, یعنی آج نہیں ہو رہا ہے. ابھی تم جب ایک تال سر میں بول رہے ہو نا تو ایک نہیں ہے, یہ تم پہلے بھی اس کی سے بات کر کے آپس میں ٹھان لیے ہوں گے. اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے, یعنی آتے جاتے تھے نا, تو یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو مسجد کے کونے میں ابو طالب وہاں پر موجود تھے. وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ اللہ نے, اب انڈر لائن کریں, اللہ نے ایک ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے. یعنی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے وہاں پر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی تھی کہ وہ صحیفے پر تو مطلب دیمک میں کھا لیا ہے, جا کے دیکھ کے آؤ. ابو طالب کو بھیجیں کہ جا کے دیکھ کے آؤ. ٹھیک ہے. اور جس نے ظلم و جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں, اتنی تک ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہہ کر کس کو بھیجا تھا, ابو طالب کو. ٹھیک ہے. پھر صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے. اب اگر وہ جھوٹے ہیں ہاں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں, اور اگر سچے ہیں تو ہم اور تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آؤ. ٹھیک ہے. یعنی دیکھو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, اگر یہ بات سچی نہیں ہے تو کیا کرو, تو میں تمہارے بیچ میں سے نہیں, میں ہٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے تو تم یہ ہمارے بائیکاٹ سے ہٹ جانا, یعنی بائیکاٹ ہٹا دینا. ٹھیک ہے. یہ ظلم ہٹا دینا. قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں. ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کے صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے. صرف بِاسْمِکَ اللہم, اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لائیو دیکھا, پھر بھی بولتے نا ہدایت نہیں ملی تو نہ ملی, لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہیں. بہرحال بوائکٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے, اور یہ 3 سال بوائکٹ ختم ہوا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. قریش کا وفد ابو طالب کے حضور. بوائکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی, لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے, اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی. عمر بھی اسی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی, یعنی کراس 80 ایئرس کراس کر گئے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر کر چکی تھی. قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں گے, یعنی بچ نہ سکیں گے. ٹھیک ہے. قریش نے کیا محسوس کیا کہ یہ تو اب بوڑھا تو جسے جائے گا, جانبر ہو جائے, یعنی بچ نہ سکے گا. تو لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلے کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں
اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے, کہیں گے کہ اسے چھوڑ رکھا. جب اس کا چچا مر گیا تو اسے چڑھ دوڑے, یعنی پہلے تو چھوڑے رکھا جب اس کے چچا تھے موجود, اب نہیں ہے تو چڑھ دوڑے ہیں اس پر. ٹھیک ہے, تو پھر چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں, اور وہ لوگ بھی آپس میں اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے. اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی اسے آپ پر پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں, جس کے وہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں گے, اور عجم یعنی عرب کے علاوہ اجمی اس کو کہتے ہیں نا, جو عرب نہ ہو نان عربس کو اجمی کہتے ہیں, ہم انہی کیٹیگری میں آتے ہیں ہم لوگ, اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں. یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے, کہنے لگے صرف ایک بات, تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں. وہ بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا الہ الا اللہ. اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی سارا جھگڑا تو توحید کا تھا. کہہ رہے تھے نا پہلے کہ 10 باتیں مانیں گے, لیکن جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا ایک معبود کی بات آئی تو کیا کہا, یہ تو بہت عجیب بات ہے. چلے اب نیکسٹ اس پہ آتے ہیں, غم کا سال. اس کو کہتے ہیں عام الحزن. حزن ہا جیم ہا والا, ہاں کیسے ہا ز نون, ہاں حزن, عام الحزن. ٹھیک ہے, غم کا سال. ابو طالب کی وفات. ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, بس ایک کلمہ, اس کے ذریعے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. ان دونوں نے کہا, یعنی جو باجو میں سردار تھے نا, وہ اکسا رہے تھے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, دونوں نے اکسایا, ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے, یعنی کہنے نہ دیا, برابر کنٹینیوسلی ان سے باتیں کرتے رہے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے سوال, یعنی جو کہنے کا جو بات ہے وہ نہ کہہ سکے. ٹھیک ہے, تو برابر باتیں کرتے رہے, یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر, یعنی وہ جواب دینے کے لیے بول رہے تھے اور پھر کیا کہہ دیے کہ میں تو عبد المطلب کی ملت پر ہوں. پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. اس پر آیت نازل ہوئی, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورۃ توبہ آیت نمبر 9, آیت نمبر 113. اور نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو, جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے. اور یہ آیت بھی نازل ہوئی, انک لا تہدی من احسبت کے احببت کیا ہے وہ, ذرا پڑھے میرے اس میں احبب. اوکے جزاک اللہ خیر. انک لا تہدی من احببت. ٹھیک ہے,
تو اس کا ترجمہ ہے، سورہ قصص کی آیت ہے، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کرے ہدایت دے دیں۔ ان کی وفات یعنی ابو طالب کی وفات رجب یا رمضان سنہ 10 نبوت میں شعب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکیں، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ جہنم کی ایک اتلی سطح یعنی اوپر تلے فرسٹ لیول فرسٹ لائک اتلی سطحی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب ایک جن انتقال ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلعہ مضبوط ہٹ گیا، تو وہ تو غم تو بہت بھاری تھا، ہے نا، کیونکہ آگے آگے پتا چلے گا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کتنا ان کو مس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دوسرا ایک غم، اسی لیے اس کو عام الحزن کہتے ہیں، حزن بھی کہہ سکتے ہیں، حزن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رحمت الہی کی جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی مندمل نہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پا گئی۔ ان کی وفات ابو طالب کے وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سنہ 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدق تھی۔ وزیر مطلب ہمیشہ ریڈی مدد کرنے کے لیے، وزیر اس کو ہی کہتے نا کہ ہمیشہ ریڈی اس کے لیے مدد کرنے کے لیے۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غم گساری کی، اور اذیت و غم میں برابر کی شریک رہی ہے۔ اللہ اجر من اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بیوی بنائے، رائٹ، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہے، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں۔ سبحان اللہ، رب کی طرف سے سلام کا پیغام آ گیا، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دے دے جس میں نہ شور و شاب ہوگا، نہ درماندگی و تھکان۔ کہ تکان کیا ہے وہ کوئی بتائے گا پلیز؟ وہ تکان میم، تکان جی اس کا میم، کیا اس معنی میں تو ہوتا ہے؟ یہی ہے، اس کا کیا؟ ہاں، اس نہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درماندگی اور وہ تکان، میں بھی تھکان ہی ہوگا نا، تھکان میں ہاں، تھکان۔ اچھا، تھکنا۔ جی۔ پھر جزاک اللہ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سحریوں میں گوشت بھجواتے۔ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ چلے فضائل و مناقب کی تھوڑی بس چند حدیثیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہی ہے وہ پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی صبا ذرا شیئر کریں گے؟ جی 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 جزاک میم، جی اللہ۔ جی جی چلے تو دیکھیے، ویسے تو ان کے کس کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مناقب یعنی فضائل تو بہت ہیں، لیکن چند باتیں یہاں پر یہ حدیث میں دریافت ہیں۔ ہاں، دیکھتے کیا کہتے ہیں۔ وفات
वफात तक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेली बीवी थी, यानी उस वक्त तक कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किसी से भी शादी नहीं की, ठीक है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर शादी नहीं की, यहाँ तक कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया, यानी ये दलील है, ठीक है। फिर है खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, यानी अल्लाह की तरफ से ये अता कर दी मोहब्बत है, ठीक है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात में से किसी पर रश्क नहीं किया सिवाय हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के, और मैंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं पाया, यानी जब तक उनकी शादी हुई तब तक तो वो इंतकाल भी हो गए थे। अभी आएगा इसके आगे, बस 2 ही पैराग्राफ है, उसमें आएगा, ठीक है। तो वो छोटी थी एकदम, 6 साल की थी, ठीक है। तो इतना याद भी नहीं था उनको, नहीं पाया। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी ज़बह करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसका गोश्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेलियों को भेज दो। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं एक दिन गुस्से में आ गई और मैंने कहा खदीजा खदीजा ही हो रही है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना कहो, ये यहाँ पर नहीं है, मैं बता वो डॉक्टर साहबा ने भी ऐसे ही कहा, ऐसा ना कहो, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत मुझे अता की गई है, यानी मेरा बस ही नहीं चलता, उनकी मोहब्बत मेरे अंदर अता की गई है। उनके वफात के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से उनका जिक्र करते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात में से किसी औरत पर इतना रश्क, इतना रश्क, देखिए हसद नहीं, रश्क नहीं किया जितना कि मैंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर रश्क किया है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कसरत से ज़िक्र करते थे और मैं उनको कभी नहीं, यानी मैंने उनको कभी भी नहीं देखा, यानी उनके बगैर, यानी ज़िक्र के बगैर कभी भी नहीं देखा, याद के बगैर। और एक हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि वो फरमाती है कि मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर आता, उतना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीबी पर नहीं आता। हालाँकि वो मेरे निकाह से पहले ही वफ़ात पा चुकी थी। इस वजह से कि मैं अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ज़िक्र करते हुए सुनती थी और अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत में मोती के महल की बशारत दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी ज़बह करते तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के मिलने वाली यानी सहेलियों को उसमें से बक़दर कफ़ायत बतौर तोहफ़ा भेजते थे। आयशा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन, अब देखिए बहन किसकी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की। कौन? हज़रत हाला, हाला बिन्त ख़ालिद ने रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने की इजाज़त माँगी। यानी एक दिन क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, तो हज़रत हाला ने पहले इजाज़त माँगी। तो अभी यहाँ पर है कि नहीं है, लेकिन वो पहले तो आवाज़ से भी एकदम ठिठक गए, क्योंकि बहनों की आवाज़ भी सेम होती है ना। तो देखिए पहले हम ये पढ़ते हैं, खिदमत में आने की इजाज़त माँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इजाज़त माँगना याद आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजह से खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तो हाला बिन्त ख़ालिद है, मुझे ये देखकर रश्क आ गया। यानी सब माजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाव-भाव सब कुछ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा सुभान अल्लाह, कितनी मेरा कितनी मोहब्बत और कितनी बारीकी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआयना कर रहे थे, हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तो हाला बिन्त ख़ालिद है, मुझे ये देखकर रश्क आ गया। मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की, अब देखें ये बात तो बहुत कठिन है, हाँ, लेकिन अब आगे हम समझाते कि क्या बात है। क्या कहा? कुरैश की बूढ़ी औरतों में से एक भारी गालों वाली औरत को याद करते हैं, जबकि पंडलियाँ बारीक थी। जिसकी जिसकी हाँ, जिस ओके। जिसकी पिल्लियाँ पिल्लियाँ ना? हाँ, बारीक थी। जी मैम, पिंडलिया। जी, जज़ाकल्लाह खैर। और एक लंबी मुद्दत हुई वो इंतकाल कर चुकी। तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेहतर बदल अदा फरमाया। यानी वो खुद, जैसे वो तो ऐसे थे और उन्हीं की याद कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने उनसे बेहतर, जैसे मुझे
حضرت عائشہ کو بہت ان سے بہتر بدل عطا فرمایا. ہم لاسٹ میں اس کی بات کرتے, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں کو ہدیہ بھجوانا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھی, فلاں عورت کے گھر دے آؤ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتی تھی. سبحان اللہ. ابھی آپ لوگ ہم سب کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہیں کیا حسد کرتے تھے؟ نہیں. یاد رکھنا, دیکھیں یہ سوتن کے آپس میں ایک ایسا جذبہ تھا, رشک, وہ بول رہے نا رشک کا, تو ان کے منہ سے وہ بات نکل گئی. لیکن آپ یاد رکھیں سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیٹ پیچھے برائی نہیں کی, غیبت نہیں کی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی غیبت نہیں کی. ان کے اندر کا جو معاملہ تھا وہ سامنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا. اور یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے, کیونکہ اور ایک بات جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کوئی اور ایک بات فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے تھے. یہاں غصے بھی نہیں ہوئے, غصے کا اظہار نہیں کیا, بس ناراضگی تھوڑی دکھائی, اور یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا مت کہو. ان کو پتا ہے کہ ایک عورت کے دل میں ایسے جذبات آ سکتے تھے. دیکھیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنا اعلیٰ کیریکٹر, مطلب کتنا اعلیٰ خلق العظیم ہے نا, اخلاق, اعلیٰ اخلاق, کہ انہوں نے وہاں پر اس جوز محترمہ کو بھی ذلیل نے یعنی ڈانٹا نہیں, کوئی غصہ نہیں کیے, ناراضگی کیے کہ ایسا تو ہوتا ہے. لیکن پھر وجہ بھی بتا دی کہ دیکھو تمہارا یعنی تم ایسا کہہ رہی ہو, ایسا نہ کہو, ان کی محبت میرے دل میں عطا کی گئی ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ کوئی دل میں یہ نہیں لانا کہ حضرت عائشہ صدیقہ, وہ دیکھیں کتنے سچے مخلص لوگ تھے وہ, کہ جو بھی دل میں بات ہے وہ منہ پر, پیٹ پیچھے غیبت نہیں. ورنہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سچائی بولتے ہیں, پیٹ پیچھے کرتے ہی رہتے ہیں, ہے نا, جو بات ہم کو بری لگتی ہے اس کو ہی غیبت کہتے ہیں نا. غیبت اس کو اور کہتے ہیں کہ جس میں کوئی سچ بات ہو اور وہ تم اس کے پیٹ پیچھے کرو, جو اس کے منہ پر کہو گے تو اسے برا لگے گا, رائٹ, یہ غیبت ہوتی ہے. اور جھوٹ ہوتا ہے وہ تو تم نے الزام لگا دیا ہوتا ہے, وہ اور ایک ہوتا ہے, اور ایک چگلی اور ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے آپ ہم سب اپنے دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اور احترام آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ یعنی اور وہ ان کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رشک کر رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اب ہم کو یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنا یاد کرتے تھے. سبحان اللہ. صحیح. ہاں چلے, اس کے بعد اذان ہو رہی ہے, ہم اس کے بعد خالی 2 جو پیراگراف ہے وہ لے لیں گے انشاءاللہ. ان کی تو باتیں ختم نہیں ہوں گی, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی. صحیح حدیث اور بھی ہیں لیکن ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور بعد میں دعا ختم کریں گے یہ پیرا. ہاں چلیں. جی تو دیکھیں آپ لوگوں نے جی سسٹرز کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں اور ان کے فضائل میں کتنی ساری حدیثیں, لیکن خالی ابھی 2 چھوٹی سی حدیث بیان کرتے چلو کیونکہ پھر وہ بات ادھوری رہ جائے گی. یہاں پر ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تبصرات سن کر جو خفگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کروں گی, وہ جو بات فرمائی نا اس کے بعد. اور اسے محکم الکبیر طبرانی نے روایت کیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ درجہ کمال کو پہنچے مگر خواتین میں با کمال صرف 3 ہیں. ہاں, مریم صدیقہ علیہ السلام, ہاں, آسیہ زوجہ فرعون, خدیجہ بنت خالد رضی اللہ عنہا, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر. تو یہ فضائل ہے کس کا؟ حضرت خدیجہ بنت خالد. ویسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی بہت ساری فضائل ہیں. تو آپ نے دیکھے نا کہ وہ کہہ رہے کہ میں رشک کر رہی ہوں, تو رشک اور حسد میں بہت باریک لائن ہے. آپ اپنے دل کو ٹٹولنا. رشک جب کسی پہ ہوتا ہے تو آپ اس کو برکت کی دعا کرتے ہیں, ہاں, اور کہتے کہ کاش یہ اللہ میں میرے کو بھی ایسا ملے,
علم ملے, دولت ملے, حسن ملے, جو بھی, ہاں. لیکن اگر تم حسد کرتے ہو, اپنے دل کو ٹٹولنا کہ تم اس کی ترقی پہ خوش ہوتے ہو, یا تم اس کی جو چیز اسے نعمت ملی ہے وہ چھین جانے کا ارادہ رکھتے ہو اور دعا نہیں کرتے ہو, یہ کرائٹیریا رکھنا رشک اور حسد کا. تو یاد رکھنا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ رشک کیا. کس پہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ. سمجھ میں آئی بات؟ وہ اعلیٰ لوگ, اس نے اخلاق والے لوگ, ہمیں تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, چاہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو. ہاں, تو ہمیں تو یہ ہمیں اپنے عمل میں لینا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب آگے بس تھوڑا ہی باقی ہے. ہاں, اب یہاں پر بہت بہت اس کو انڈر لائن کرنا, ہاں, کہ کیا ہوا, غم ہی غم. ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تو کیا تمار بن گیا. یعنی ایسے کہ ایک کے بعد کبھی ایسا ہوتا نا کہ تکلیفیں ایسی آئی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, یعنی سب جگہ سے تکلیفیں, ساری جگہ سے بن گیا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے, دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعہ سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے, چاہے وہ پچھلے واقعہ سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بیٹی نہ رو, اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے, قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار نہ گزری ہو. یعنی پہلے کی بات. ہاں, یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی ابو طالب کے انتقال کے بعد کیا ہوا, ان کے گزرنے بعد ایسی کوئی تکلیف نہیں دی کہ مطلب کہ وہ بہت اذیت والی ہو پہلے, لیکن ابو طالب کے بعد بہت زیادہ دی. تو بہت غمگین, یعنی بہت ناراضگی والے کام کیے انہوں نے جب ابو طالب کے حفاظت اڑ گئی. تو اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سال کو حضرت سودا اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد تقریباً ایک ماہ, انڈر لائن کریں, تقریباً ایک ماہ بعد, only after 1 month. ٹھیک ہے, اب آپ بولیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ صرف ایک ماہ بعد شوال سنہ 10 نبوت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے شادی کی. وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے عقد مطلب نکاح میں تھی, ان سے شادی ہو چکی تھی اور بیوہ ہو گئی تھی. یہ دونوں سابق الاولین میں سے تھے. حبشہ کو ہجرت کی تھی, کس نے؟ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر نے, ان کی بات چل رہی ہے, کیے تھے. حبشہ کو ہجرت بھی کی تھی, پھر مکہ پلٹ آئے تھے. مکہ ہی میں سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. جب ان سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. چند سال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ازواج مطہرات کی باری طے کرتے تھے نا, ایک دن ان کے پاس ایک دن ان کے پاس. تو چند سالوں کے بعد ہی حضرت کہتے کہ وہ 54 ایئرس کے تھے جب شادی ہوئی تب, اور ان کی ذرا تھوڑے ایسے تھوڑے موٹے جیسے تھے, چال میں تھوڑا یہ تھا. انشاءاللہ جب ازواج مطہرات کریں گے نا تب ان کے بارے میں اور ہم پڑھیں گے, ہاں, حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, حضرت سودا بن رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی, مطلب گفٹ کر دی. یعنی ان کے ٹرن میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس. ٹھیک ہے, اس کے ایک سال بعد شوال سنہ 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی. یاد رکھنا یہ صرف نکاح تھا, ہاں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیسے 6 سال کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ خواب میں وہ حدیث پان میں نا, خواب میں ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے دکھایا گیا تھا, اور وہ جب کھول کے دیکھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. ہاں, ٹھیک ہے نا. تو یہ شادی بھی مکہ میں ہوئی. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی. 3 سال بعد
مدینہ پہنچ کر، یہ انڈر لائن کریں، مدینہ پہنچ کر شوال سنہ 1 ہجری فرسٹ، یعنی ہجرت کے پہلے ہی سال میں، تو 3 سال ہو گئے نا، یعنی جب بدائی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی ہو گئی؟ 9 برس، 9 ایئرز اولڈ. ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھی. ان کے بھی بڑے فضائل و مناقب ہیں. انشاءاللہ ان کے مناقب اور فضائل آگے جیسے جیسے آئیں گے ویسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ہاں تو بس اب یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ہاں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وبارک وسلم. چلیں السلام علیکم.